باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سیر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد و مقام المحمود سیدنا و مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صاحبان عقل و فہم، متمسکین باب العلم، موالیان حیدر کرار، عبادت اور ولایت علی کے عنوان سے آج کی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے عبادت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، اس پاک ذکر کا آغاز ہوا ہے اور بڑا ہی حسین لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ذکر حسین کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر اللہ کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر رسول اللہ کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر اللہ کا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اور پوری کائنات گواہ ہے کہ حسین نے اللہ کا ذکر وہاں کیا ہے جہاں کوئی کر نہیں سکتا۔ اور اللہ نے کہا کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اب حسین نے ذکر کر دیا، اب اللہ پہ واجب ہے کہ وہ حسین کا ذکر کرے۔ اب اللہ نے پہلے حسین کا ذکر خود کیا، پھر ایک ایسی قوم پیدا کر دی جو قیامت تک کے لیے حسین کا ذکر کرے گی۔ اس ذکر کے تحت اس نشست میں ہم آج یہ دیکھیں گے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت ہوتی کیا ہے، عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے، عبادت کے معنی کیا ہے۔ کیونکہ یہاں صرف اور صرف آج ہم بنیادیں قائم کریں گے اپنے اس ذکر کی، جس کے تحت آئندہ میں گفتگو کروں گا۔ عبادت ہوتی کیا ہے، کیونکہ یہاں صرف قرآن خوانی نہیں بلکہ قرآن فہمی بھی ہوگی۔ یہاں صرف پڑھا نہیں جائے گا بلکہ سمجھا بھی جائے گا۔ اور دیکھیے، قرآن پاک کی پوری تعلیم کو اگر میں 3 لفظوں میں بیان کروں تو وہ 3 لفظ یہ ہوں گے: تدبر، تفکر، تعقل، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن میں فکر نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن میں سوچ و بچار نہیں کرتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ تدبر کا پوری زندگی کی عبادت سے افضل ہے، عبادت سے افضل ہے۔ اب اسی عبادت کو سمجھانے کے لیے میرے پیش نظر سورہ مبارکہ الذاریات سے ایک آیت مجیدہ ہے، جس میں خداوند متعال کا ارشاد عالیہ ہو رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو منزل اول پر پتہ چلا کہ مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے، مطلوب تخلیق اللہ کی عبادت ہے، منشاء تخلیق اللہ کی عبادت ہے، تخلیق کی ریکوائرمنٹ اللہ کی عبادت ہے۔ تو پتہ چلا انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ تو جو بندہ عبادت نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹا ہوا ہے۔ اور جو بھی اپنے مقصد سے ہٹ جائے، جو چیز بھی اپنے مقصد سے ہٹ جائے، وہ آٹومیٹیکلی مس یوز ہو جاتی ہے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے مطلب کیا ہے؟ میں اسد عباس حیدری علماء کی جوتیوں کی خاک آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عبادت ہوتی کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں۔ اپنی چاہت کو ترک کر دینا اور اللہ کی چاہت کو اپنا لینا، اس کا نام عبادت ہے۔
اپنی مرضی کو ختم کر دینا اور اللہ کی مرضی کو اپنا لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اپنی وشز کو اللہ کی وشز پہ قربان کر دینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اپنی مرضیوں کو اللہ کی مرضیوں پہ ترک کر دینا، اس کا نام عبادت ہے۔ تو پتہ چلا ہر وہ عمل جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہ عبادت ہوتا ہے۔ یعنی ہر عمل، جو بھی عمل ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا وہ عبادت ہوگا، اور جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا وہ عبادت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جو اللہ کی مرضی کے مطابق سو جائے اللہ اسے مرضات اللہ بنا دیتا ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق نہ پڑھی جائے چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو وہ منہ پہ پڑتی ہے۔ مجھے پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں، میں نے بات کی ہے، دلیل سنیے۔ شیطان کا قصور کیا تھا؟ شیطان لعنتی کیوں ہوا؟ اس کا جرم کیا تھا؟ اس سے جرم ہوا کیا تھا؟ عبادت کرنا چاہتا تھا مگر اپنی مرضی سے۔ اللہ نے کہا اٹھا اپنی عبادتوں کو، نکل جا یہاں سے، تو لعنتی ہے۔ تو سمجھ آئی جو بندہ بھی اپنی مرضی سے عبادت کرے وہ کل بھی لعنتی تھا، وہ آج بھی لعنتی، وہ کل بھی لعنتی تھا۔ اپنی چاہت کو ترک کر دینا اور اللہ کی چاہت کو اپنا لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اپنی مرضیوں کو اللہ کی مرضیوں پہ قربان کر دینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اب دیکھیے طواف عبادت ہے، 7 چکر ہیں، نہ 6 ہیں نہ 8 ہیں۔ اب کوئی بندہ اگر 6 چکر لگائے گا اس کا طواف بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ ریسر ٹائپ، کوئی ایتھلیٹ، کوئی باڈی بلڈر، آگے مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں 8 لگاؤں گا، تو اللہ کی آواز ہے کہ تجھ پہ لعنت ہو، وہاں رک جہاں محمد رکا کرتا تھا، کیونکہ یہی دین ہے پورا۔ محمد جو لے اسے لے لو، محمد جو دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ طواف عبادت ہے۔ اب یہ 7 چکر کیوں ہیں؟ 6 کیوں نہیں؟ 8 کیوں نہیں؟ 7 ہی کیوں ہیں؟ اب دیکھیے کہ میرے نبی کا دادا ہے ابراہیم، ابراہیم کی بیوی ہے ہاجرہ، میرے نبی کی دادی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے، صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان دوڑی ہیں، اور اسی کو عبادت اللہ نے قرار دے دیا۔ آج بھی حاجی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ اب دیکھیے بڑی ہی حسین بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ جناب ہاجرہ ابراہیم کی بیوی اور جناب سائرہ بھی ابراہیم کی بیوی ہیں۔ اب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا یہ ہاجرہ کی سنت ہے، اور ماتم کرنا جناب سائرہ کی سنت ہے۔ اب حیرانگی تو مجھے آج کے مسلمانوں کے ذہنوں پہ ہو رہی ہے، جو ابراہیم کی ایک بیوی کے عمل کو عبادت قرار دیتے ہیں اور دوسری کے عمل کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ خیر اس گفتگو میں نے نہیں جانا، میرا موضوع ہے عبادت۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اپنی چاہت کو ترک کر دینا اور اللہ کی چاہت کو اپنا لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اور میں بات کر رہا ہوں طواف کی۔ طواف کے 7 چکر ہیں۔ جناب ہاجرہ نے چکر لگائے کیوں ہیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اسماعیل کی جان بچ جائے، اسماعیل کے لیے پانی مل جائے، اسماعیل کی جان بچ جائے۔ اسماعیل کون ہے؟ معصوم ہے۔ تو پتہ چلا معصوم کی جان بچانے کے لیے جو عمل بھی ہو وہ عبادت ہے۔ معصوم کی جان بچانے کے لیے جو عمل بھی ہو اسے عبادت کہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا اس کے عمل کی شان کیا ہوگی جس نے معصوم کی جان بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو بستر پر لٹا دیا تھا، اپنی چاہت کو ترک کر کے اللہ کی چاہت کو اپنانا، اسی کا نام عبادت ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا فخر صرف یہ ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس تم مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اب کیا ہونا تھا؟ اللہ نے علی کو عین اللہ بنا دیا، اللہ نے علی کو اذن اللہ بنا دیا، اللہ نے علی کو لسان اللہ بنا دیا، اللہ نے علی کو عین اللہ بنا دیا، اللہ نے علی کو مرزات اللہ بنا دیا، اللہ نے علی کو مرزات اللہ بنا دیا، اللہ نے علی کو نفس اللہ بنا دیا، اللہ نے علی کو نفس اللہ بنا کر
کہا علی آج سے میری مرضیاں تیری ہیں اور تیری جان میری ہے، تیری جان کو میں وہاں استعمال کروں گا جہاں میرا جی چاہے گا، میری مرضیوں کو تو وہاں استعمال کر جہاں تیرا جی چاہے گا، میں نہیں بولوں گا۔ اب خدا کی قسم مجھے علامہ غضنفر عباس تونسی صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ذہن میں آ گیا ہے، اور علامہ غضنفر عباس تونسی صاحب وہ شخصیت ہیں اور اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کی جوتی اگر جھاڑ کر رکھ دی جائے تو میرے جیسے لاکھوں نہیں کروڑوں خطیب پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کا جملہ ہے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے جسے اللہ بھی نہیں مار سکتا۔ جملہ میں نے کہہ دیا ہے، علی کی ذات وہ ذات ہے جسے اللہ بھی نہیں مار سکتا۔ سننے والے حیران تھے، پریشان تھے، اللہ اتنا بے اختیار ہے، اللہ اتنا بے بس ہے، وہ تو صاحب قدرت ہے، وہ تو صاحب اختیار ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، پھر اتنا بے بس کیوں؟ تو قبلہ نے بڑا ہی خوبصورت جملہ بیان فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ علی جو ہے وہ اللہ کا نفس ہے، علی اللہ کا نفس ہے، تو کیا اللہ اپنے نفس کو مار کر خودکشی کرے گا؟ نہیں یقین تو قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیجئے، سورہ الرحمن آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالیہ ہو رہا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی زمین پہ رہنے والی، بچ جائے گا صرف تیرے رب کا چہرہ، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، مگر یبقا باقی رہے گا، اس کے لیے فنا نہیں ہے، اس کے لیے بقا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے چہرے کے لیے، یعنی ہر شے کے لیے فنا ہے، اللہ کے چہرے کے لیے فنا نہیں ہے، ہر شے ختم ہو جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی مگر تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، مگر تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ اور پھر سورہ القصص آیت نمبر 88 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالیہ ہوا، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی ماں سوائے اللہ کے چہرے کی۔ تو پتہ چلا ہر شے کے لیے ہلاکت ہے، اللہ کے چہرے کے لیے ہلاکت نہیں ہے، ہر شے کے لیے فنا ہے، اللہ کے چہرے کے لیے فنا نہیں ہے۔ اللہ کا چہرہ وہ ہے جو باقی رہے گا، اللہ کا چہرہ وہ ہے جس کے لیے بقا ہے، اور اللہ کا چہرہ ہے مولا علی۔ تو پتہ چلا جس طرح اللہ زندہ ہے اسی طرح علی زندہ ہے، جس طرح اللہ زندہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں عبادت پہ۔ عبادت ہوتی کیا ہے؟ اپنی چاہت کو ترک کر کے اللہ کی چاہت کو اپنا لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اب دیکھیے کلمہ، دوسری عبادت کی بات کرنے لگا ہوں، کلمہ عبادت ہے۔ کسی کافر کو پڑھایا جائے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور کلمے کا آغاز ہو رہا ہے لا سے۔ کیسے ہے؟ پڑھیے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، ما سوائے اللہ کے۔ عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ اب یہ دیکھیے جو لا الہ ہے یہ نفی ہے، اور اسی کو تبرہ کہتے ہیں۔ لا الہ تبرہ ہے، الا اللہ تولا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ ہے، یعنی نفی پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے، تبرہ پہلے ہے، تولا بعد میں ہے۔ ارے بھائی جہالت جائے گی تو علم آئے گا، بخل جائے گا تو سخاوت آئے گی، نجاست جائے گی تو طہارت آئے گی، اور میں کیا کہوں، منافقت جائے گی تو علی آئے گا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تبرہ پہلے ہے، تولا بعد میں ہے۔ یعنی کفر کو مٹانا ہے، رسول کو لانا ہے، شرک کو مٹانا ہے، اللہ کو لانا ہے، بتوں کو ہٹانا ہے، اللہ کو لے کے آنا ہے، جھوٹوں کو چھوڑنا ہے، سچوں کو لانا ہے۔ اور کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں سچوں سے پیار کا دعویٰ بھی ہوتا ہے اور وہ جھوٹوں کی جان بھی نہیں چھوڑتے۔ مثال عرض کر دیتا ہوں، لوگوں کو نماز پڑھنے کا شوق بھی تھا اور بتوں سے پیار بھی تھا، چھوٹے چھوٹے بت بغلوں میں لیے رسول کے پیچھے کھڑے ہو گئے، رسول نے کہا اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے، پیچھے ہاتھ اٹھائے رسول کے، گرنے والے نیچے گر گئے، رسول نے دیکھا اور کہا یا ان کو چھوڑ دو یا مجھے چھوڑ دو۔ اب ان بتوں کا قصور کیا ہے؟ ان سے جرم کیا ہوا ہے؟ جرم ان کا صرف اتنا ہے کہ یہ بندوں کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ بندوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا بندوں کا بنایا ہوا کل بھی ذلیل ہوتا ہے، بندوں کا بنایا ہوا آج بھی ذلیل ہوتا ہے۔
اب دیکھیے جو 360 خدا مان رہے تھے، 360 اللہ مان رہے تھے، وہ محمد کا ایک اللہ کیوں نہیں مان سکتے تھے؟ مان سکتے تھے، مگر رسول اللہ نے کہا تھا ان سب کو چھوڑو، یہ نالائق ہیں، اللہ کو لے آؤ، وہ اہل ہے، یہ سب نا اہل ہیں، اللہ اہل ہے۔ یعنی نفی پہلے کرنی ہے، اقرار بعد میں کرنا ہے۔ نفی پہلے ہوگی، اقرار بعد میں ہوگا، تبرہ پہلے ہوگا، تولا بعد میں ہوگا۔ اب دیکھیے سید صداقت علی سے لے کر مولانا فضل الرحمان تک ہر مولوی قرآن پاک پڑھنے سے پہلے پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ ارے یہ تبرہ ہے، قرآن کا آغاز تبرے سے کر رہے ہو، کلمے کا آغاز تبرے سے کر رہے ہو، اور پھر ہمیں برا کہتے ہیں، کوئی یہ تبرہ کرتے ہیں۔ ارے بھئی یہ شیطان، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے آپ پڑھتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اب شیطان کا قصور کیا ہے؟ شیطان کا جرم کیا ہے؟ یہ مردود کیوں ہے؟ خدا کی قسم شیطان مردود اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے کا منکر تھا، اللہ کے بنائے ہوئے کا منکر تھا۔ تو پتہ چلا جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے کا جب بھی جہاں بھی جیسے بھی منکر ہوگا، وہ کل بھی ابلیس ہے، وہ آج بھی ابلیس ہے، وہ کل بھی ابلیس ہے، وہ آج بھی ابلیس ہے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ اپنی چاہت کو ترک کر کے اللہ کی چاہت کو اپنا لیں، اس کا نام عبادت ہے۔ اور عبادت کی شرط اول ہے معرفت معبود حقیقی، یعنی اپنے معبود حقیقی کی معرفت رکھنا، یہ عبادت کی شرط اول ہے۔ یعنی جب تک انسان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا رازق کون ہے، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، تب تک وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ یعنی عبادت کرنے سے پہلے اسے پتا ہونا چاہیے اس کا مالک کون ہے، عبادت سے پہلے اسے پتا ہونا چاہیے اس کا رازق کون ہے، عبادت سے پہلے پتا ہونا چاہیے اس کا مالک کون ہے، پھر وہ عبادت کرنے کی ایبلٹی رکھے گا، کیپیبلٹی رکھے گا، صلاحیت رکھے گا۔ اب انسان میں اتنی صلاحیت کہاں کہ وہ خود معرفت معبود حقیقی حاصل کر سکے؟ ارے بھئی اگر انسان میں اتنی ابیلٹی ہوتی، اتنی خصوصیت ہوتی، اتنی کیپیبلٹی ہوتی کہ وہ خود اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہو، تو کافر کبھی نہ ہوتا، مشرک کبھی نہ ہوتا، آگ کی پرستش کبھی نہ کرتا۔ یہ بتوں کے سامنے جھک جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان میں اتنی ابیلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ معرفت معبود حقیقی حاصل کر سکے۔ تو پھر کوئی تو دروازہ ہونا چاہیے جہاں سے معرفت معبود حقیقی حاصل ہو سکے۔ مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے ہی ذریعے سے اللہ کی معرفت ہوئی ہے، ہمارے ہی ذریعے سے اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، ہمارے ہی ذریعے سے اللہ کی عبادت عام ہوئی ہے۔ یعنی ہم نہ ہوتے اللہ کی معرفت نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے اللہ کی توحید بیان نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں مولا جہاں تک اتنا کچھ بتا دیا ہے، یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ تو مولا فرماتے ہیں اس بات پہ بس یقین رکھو کہ اللہ اور رسول نے ہماری ولایت پہ قائم رہنے کا حکم دیا ہے، ہمارے دشمنوں سے بیزار رہنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی مولا آسان الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو مولا کہنا یہ چاہ رہے ہیں ہماری ولایت پہ قائم رہنا، ہمارے دشمنوں سے بیزار رہنا، یہی معرفت معبود حقیقی ہے۔ یعنی ہم سے تولا رکھنا ہے، ہمارے دشمنوں پہ تبرہ کرنا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ عبادت کی بات کر رہا ہوں، جسے معرفت معبود حقیقی حاصل ہو جائے وہ اسی کی عبادت قابل قبول ہے، اور آل محمد کی معرفت رکھنے والا، آل محمد کی محبت رکھنے والا ہی عابد ہوتا ہے۔ اور یہ عابد اگر مر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ ہماری محبت رکھنے والا اگر مر بھی جائے تو وہ مرتا نہیں، وہ شہید ہے۔ اور جب بندہ مرتا ہے تو قبر میں اس کے ساتھ 6 صورتیں داخل ہوتی ہیں، اور ایک صورت ان میں سب سے زیادہ طاہر ہوتی ہے، سب سے زیادہ معطر ہوتی ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، سب سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ ایک صورت دائیں طرف ہوتی ہے، دوسری صورت بائیں طرف ہوتی ہے،
تیسری سامنے ہوتی ہے، چوتھی پیچھے ہوتی ہے، پانچویں قدموں کی طرف ہوتی ہے، چھٹی سر کی طرف ہوتی ہے۔ اب ان میں جو سب سے زیادہ طاہر ہوتی ہے، سب سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے، سب سے زیادہ خوبصورت صورت ہوتی ہے، وہ باقی تمام سے پوچھتی ہے یہ تاریکی ہے، گڑھا ہے، قبر ہے، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تو دائیں والی صورت بولتی ہے میں اس کی نماز ہوں، آج اس کے گھر والے بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، میں اس کی نماز ہوں، اس کی مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ بائیں طرف والی کہتی ہے میں اس کا روزہ ہوں، اس کی مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ سامنے والی کہتی ہے میں اس کی زکوٰۃ ہوں، میں اس کی مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ جو قدموں کی طرف صورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں اس کے صدقات و خیرات و احسانات ہوں، میں آج اس کی مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اب سب صورتوں نے مل کر کہا کہ تم جو ہم سے زیادہ طاہر ہو، تم جو ہم سے زیادہ خوبصورت ہو، تم جو ہم سے زیادہ خوشبودار ہو، تم جو ہم سے زیادہ طاہر ہو، معطر ہو، تم کون ہو؟ تو آواز آئے گی میں محبت آل محمد ہوں، جسے دل میں رکھتے ہوئے یہ نماز پڑھتا رہا ہے، جسے دل میں رکھتے ہوئے یہ روزہ رکھتا رہا ہے، جسے دل میں رکھتے ہوئے یہ زکوٰۃ دیتا رہا ہے، جسے دل میں رکھتے ہوئے یہ صدقات دیتا رہا ہے، جسے دل میں رکھتے ہوئے یہ خیرات دیتا رہا ہے، جسے دل میں رکھتے ہوئے یہ احسان کرتا رہا ہے۔ اس کی نماز قبول ہوئی میری وجہ سے، اس کا روزہ قبول ہوا میری وجہ سے، اس کی زکوٰۃ قبول ہوئی میری وجہ سے، اس کا حج قبول ہوا میری وجہ سے، اس کا عمرہ قبول ہوا میری وجہ سے، اس کے صدقات قبول ہوئے میری وجہ سے، اس کی خیرات قبول ہوئی میری وجہ سے، اس کے احسان قبول ہوئے میری وجہ سے۔ اگر میں نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی صورت اس کی قبر میں نہ آتی۔ تو پتہ چلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی کا قبر میں جائے گا جو محب آل محمد ہوگا، جو محب آل محمد۔ تو گفتگو کا آغاز میں نے کہا تھا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ عبادت نہ ہو تو زندگی فضول ہے، اور محبت علی نہ ہو تو عبادت فضول ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔